جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم جو صدقہ خیرات یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو جو اس کے لیے کرتے ہیں وہ اس کا ثواب کہاں لکھا جاتا ہے؟ وہ اس کے عمل کا اپنے سلسلہ ختم ہونا کہ اب وہ عمل کر نہیں سکتا، لیکن دوسرا تو اس کو ثواب بھیج سکتا ہو. تو حدیثوں سے ثابت ہے دعائے مغفرت کا تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے. ممکن ہے کہ ہم نے دعائے مغفرت کی اور اس کی مغفرت ہو گئی، بخشا گیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ایصال ثواب نے ثواب پہنچتا ہے. وہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم کا انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یعنی وہ عمل کوئی نہیں کر سکتا کہ باقاعدہ اس کا عمل لکھا جائے الا من ثلاث. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں، اور دیگر حدیثوں میں 5 ہیں، بعض میں 7 موجود ہیں. تو کوئی بھی نیک عمل ہو تو اس میں سے یہ ایک جو آپ نے ارشاد فرمایا دعائے مغفرت کے حوالے سے کہ ایک تو من علم ينتفع به، علم ہوتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا وہ صدقہ ہوتا ہے جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ بعد میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، یا وہ نیک اولاد چھوڑتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے، تو ان کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. تو نامہ اعمال اس معنی میں بند ہوتا ہے کہ اب وہ خود سے کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کے لیے کوئی دوسرا عمل کرتا ہے یا اس نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہوا ہے جس کا ثواب بعد میں بھی اسے پہنچ رہا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ مسجد بنا دی، ثواب ہی ثواب ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا. بنانے والے کو محرومی نہیں ہے، اس کو بھی ملے گا. اور آپ نے انبی کے لیے، ابو کے نام کے لیے کہ ان کو ثواب پہنچے گا، ان کو بھی ثواب پہنچے گا. ساری امت کے نام پر آپ نے کر دیا اس کو کہ سب کو ثواب ملے، ساری امت کو اس کا ثواب پہنچے گا. اللہ پاک کے یہاں مطلب کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. ہم کمزور بندے، ہمارے پاس کمزوریاں، ادھر کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کا تو ایک مبارک نام ہے قوی. یہاں قوی سے مراد سب سے بڑھ کر طاقتور. ساری دنیا جہاں جتنی مخلوق پہلے تھی اور آخر تک آئے گی، وہ سب مل کر بھی اللہ پاک کے مقابلے پر نہیں آ سکتی. کوئی اللہ پاک جتنی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے.